اور میں بیٹیوں کو بھی مشورہ اور اپنے بھائیوں کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، بیٹوں کو یاد رکھیے گا اور بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، جو مرضی ہو جائے، جو بیٹی ہوتی ہے اس کو باپ اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، بہنوں کو بھائی گھر نہیں رکھ سکتے، لہذا بچیوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے جناب جہاں ہم پیدا ہوئی ہیں وہاں کوئی رہنے نہیں دیتا، جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے وہاں اوپر ہے اور پرایا گھر ہے، تو یہ بچی جائے تو جائے کہاں؟ قبر میں جائے؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو تجھے دھوکا ہے۔ جس کے گھر تو پیدا ہوئی ہے جوانی تلک اس کے پاس رہ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہاں سے ہٹا دینا ہے۔ نرسری اپنی جگہ پہ رہے تو وہ جھاڑ نہیں لے سکتی، اسے اکھاڑنا پڑتا ہے، نئی جگہ لگانی پڑتی ہے، مونجی سے سبق لے لے، تھوڑا گیپ دینا پڑتا ہے، تھوڑا فاصلہ دینا پڑتا ہے۔ اور میں لڑکے والوں سے بولوں گا اگر آپ کسی درخت کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے ہیں وہ فوری نہیں بہار پکڑ لیتا، بلکہ بیچارہ کمل آ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ جگہ جو نہیں ہے، جگہ جو نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پھیلی نہیں ہے، ایک دفعہ جڑیں کٹ گئی ہیں، اگر ایک درخت ہو کے ٹائم لیتا ہے مرجھا جاتا ہے۔ فیصل آباد سے موٹر وے پنڈی بھٹیاں تلک درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے اس پہ ہر ایکڑ کے فاصلے کے اوپر کھجور لگائی گئی، آج کتنی تھوڑی رہ گئی، ساری نہیں چل سکی۔ تو اس لیے اگر بیٹی ایک گھر سے 15-20 سال اس ماحول میں رہ کے نئے ماحول میں اس کی آ کر کے شجر کاری کی گئی ہے، پیمند کاری کی گئی ہے اور اس کو جمایا گیا، تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ اگر وہ گھبرا گئی ہے یا پریشان ہے یا مرجھا گئی ہے یا صحیح نہیں چل سکی یا نہیں کھل پائی، آپ فوری طور پہ اس سے سارے اثرات لینا چاہتے ہیں۔ ایک درخت کو تو موقع دیا، آپ نے انتظار کیا، ویٹ کیا اور دعائیں کی اللہ کرے یہ چل جائے، اس کی جڑیں جو ہے وہ اور صحیح مضبوطی پکڑ لے، لیکن ادھر سارے مل کر کے اس کو مزید اکھاڑ رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ یہ لڑکے والوں کو سمجھنا چاہیے، جو لڑکی کے سسرال ہے اسے عزت احترام دیں، کیونکہ یہی آپ کی بیٹی ہے۔ اور بچی کو سمجھ لینا چاہیے یہی میرے ماں باپ ہیں، میرے اپنے ماں باپ نہیں مجھے رکھ پائے، جوانی کے بعد جس نے مجھے گھر میں جگہ دی ہے، جس نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے معزز کون ہوگا کہ جس نے میری اصل بنا دی ہے اور میری فصل کا محافظ مجھے دے دیا ہے اور میری نسل کا جو ہے وہ نگران مجھ کو دے دیا ہے۔ اس سے عظیم ماں کون ہوگی کہ جس نے پڑھا کے پال پوس کے جوان کر کے یہ میرے حوالے کر دیا ہے۔ ساری زندگی اس کے قدم چومنے چاہیے، مگر انام مٹے تو پھر نہ لڑکی کی انا جاتی ہے نہ لڑکے کی جاتی ہے۔ اور لڑکے کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جس نے مجھے بیٹی دی ہے، جس نے عزت دی ہے، میری بہنیں میرے پاس نہیں رہ سکتی تھی، انہوں نے آگے جانا ہے، ہاں اپنی بہنوں نے آگے جانا ہے، کسی اور گھر میں جانا ہے، اپنی بیٹی نے اور گھر میں جانا ہے، اسے اس کے ماں باپ سے جوڑا جائے۔ اور جو یہ سبق پڑھا گیا ان کا گھر جنت نما ہے۔ میں نے لاہور کے خاندان کو دیکھا، ان کی اپنی بیٹیوں کی تربیت یہ ہے کہ بیٹا ہماری ذمہ داری تھی آپ کو بنائیں پیدا کریں، رب نے پیدا کر دیا، آپ کو سنبھالیں پالیں پوسیں وہ ہم نے کر دیا، تعلیم اور تربیت دیں وہ ہم نے دے دی ہے، لیکن تم یہاں رہ نہیں سکتی، تمہیں اگلے گھر وہ تمہارے ابو ہیں جن کے ہاتھ ہم نے ہاتھ پکڑایا اور وہ لے گئے، جنہوں نے سر پہ پیار دیا ہے، تیرا سب کچھ، تیری اصل، تیرا محافظ، تیرا نگران، تیرا شوہر ہے، یہی تیرا گھر، وہی تیری جنت، وہی تیری جہنم، وہی تیری زندگی، وہی کل متاع ہے۔ ہمارے لیے پیچھے سمجھ لینا کہ ہم بس ایک دعاؤں کے لیے بیٹھے ہیں، باقی جتنی عزت اور آبرو ملنی ہے تجھے اسی گھر میں ملنی ہے اور تو نے دینی۔ وہ آئی یہاں فیصل آباد میں، یہی ماں جو تربیت کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہی ہے، اپنی بیٹیوں کے پاس آتی ہے اور بیٹیاں ترلے کرتی ہیں، اماں کوئی 2 دن رک جا، کہنے لگی میری تیاں پیچھے کلیاں نے۔ وہ تیاں کون تھیں؟ وہ اس کی بہویں ہیں، وہ اکیلی ہے۔ اور جب تک اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے میں یہ چیز نوٹ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو بولا ہوا ہے میری بیٹیوں آپ میرے بیٹوں کی ماشاءاللہ فصل ہیں، عزت ہیں، آبرو ہیں، آپ تھکتی بھی ہیں، آپ کو جاگنا بھی ہے، آپ کو حقوق اور فرائض بھی نبھانے ہوتے ہیں، آپ کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے شو ہوتے، جو مرضی ہو، لیکن بیٹا فجر کی نماز ضرور پڑھنا، پھر بے شک سو جا۔ ساڈے اللہ نہ کرے اپنی تھی نوں گاؤنڈی ہوئے پت تھک گئی تو چٹ ریسٹ کر لے،
جے کتے بہو 24 گھنٹے ڈگدی ٹہندی رہندی ہے، نیندرا ہی نہیں پوریاں ہوندی، یہ پتہ نہیں کیڑے جگارے کٹ دی ہے. نہیں نہیں نہیں، سمجھیے یہ بھی ماں ہے. فجر پڑھیے سو جائیے. سو گئی ہے، ان سب کے بچے لے کے بیٹھی ہے، چولہا بھی چل رہا ہے، کھانے بھی بن رہے ہیں، نہلا بھی رہی ہے، تیل سرما بھی ہو رہا ہے، ان کو سکول چھوڑ کے آ رہی ہے، دودھ بھی لایا جا رہا ہے، ابالا بھی جا رہا ہے، بچوں کے کپڑے بھی ریڈی کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی بہوں کا اور اپنے بیٹوں کا ناشتہ بھی اماں تیار کر رہی ہے. آخر یہ بھی تو کسی کی تربیت یافتہ ہے نا. ہاں ہاں، کھانے بن گئے ہیں. جب جو ہے نماز ظہر یا اس سے پہلے ان بچوں کو اپنی نیند پوری کر کے اٹھے ہیں، ماں نے چارپائی پہ ناشتہ دیا ہے، کھایا ہے، اس کے بعد اماں جو ہے وہ چارپائی پہ ہے اور بچے خدمت گزار بن کے باقی سارا دن جو ہے وہ رات تک چلتے ہیں. آخر یہ بھی تو ایک گھر ہے نا. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. میں نے بڑی مرتبہ کہا اماں یہ آپ کی بوائیں، کہتے نہیں پوتی، رب نے دو طرح دیاں تیاں بڑھائیاں نے، ایک جوان ہو کے ٹر جاندیاں نے، او دی جگہ تے دوجیاں آ جاندیاں، اور میری وہی ہیں جو میرے پاس آ گئی ہیں، کیونکہ میری لاش ان کے ہاتھ میں، میرا جسم ان کے ہاتھ میں، میری عزت میرے اپنے ہاتھ میں. یہ چیزیں ہم گھروں میں بنا نہیں سکتے، لہذا سارا الزام چوک کے مرد پہ. لب گیا بیچارہ کتوں نہ کتوں. اور وہی بات